رضا 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 اعلیٰ حضرات اعلیٰ حضرات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں شیخ محمد عمران سیفی آپ سب کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ غیر مقلدین حضرات کا سینے پر ہاتھ باندھنے والی دلیلوں کا تحقیقی جائزہ۔ جو وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، جن کی وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں، ان کا ہم تحقیقی جائزہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب تک کہ ہم نے 3 حدیثوں کا ذکر کر دیا کہ کس طرح سے وہ ضعیف حدیثیں پیش کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی گمراہیت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب آئے چوتھی دلیل کی طرف، جس میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ضعیف حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے۔ پہلے میں سند پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ متن۔ تو حدیث شریف کا ترجمہ یوں ہے کہ امام احمد نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے سماک بن حرب سے، انہوں نے قبیصہ سے، انہوں نے اپنے والد حلب طائی سے کی حضرت حلب طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ بائیں جانب سے بھی، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پہ رکھا ہوا دیکھا، اور دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے جوڑ پر تھا۔ حوالہ مسند احمد بن حنبل، جلد 10، حدیث نمبر 22313۔ اس روایت کا حال جو محدثین کی نظر میں کیا ہے؟ اس کی سند میں ایک راوی ہے سماک بن حرب، جو کہ ضعیف ہے۔ امام شعبہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، حوالہ تہذیب الکمال جلد 13، صفحہ نمبر 119۔ امام صالح اسے ضعیف قرار دیتے ہیں، حوالہ تہذیب الکمال جلد 13، صفحہ 120۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ جب اکیلا ہو تو بالکل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اسے تلقین کی جاتی تھی اور یہ قبول کر لیتا تھا۔ حوالہ معارف السنہ جلد 2، صفحہ 440۔ امام ابن عمار فرماتے ہیں کہ محدثین کا فیصلہ ہے کہ یہ غلطیوں کا شکار تھا۔ حوالہ میزان الاعتدال جلد 2، صفحہ 216۔ امام ابن مبارک نے فرمایا کہ اس کی حدیث میں ضعف ہے، حوالہ تہذیب التہذیب جلد 2، صفحہ 115۔ اور امام ابن خراس نے فرمایا اس کی حدیث میں گڑبڑ ہے، تہذیب التہذیب جلد 2، صفحہ 115 پہ۔ امام ذہبی نے اسے ضعفہ میں شمار کیا ہے، المغنی للذہبی جلد 1، صفحہ 448۔ امام ابن عدی نے اسے ضعفہ میں شمار کیا ہے، الکامل للابن عدی جلد 4، صفحہ 641۔ امام جوزی نے بھی اسے ضعفہ میں شمار کیا ہے، کتاب الضعفاء والمترکین للابن جوزی جلد 2، صفحہ 26۔ امام عقیلی نے بھی اسے اپنی ضعفہ میں فہرست میں درج کیا ہے، حوالہ ضعفاء کبیر جلد 2، صفحہ نمبر 178۔ امام ابو القاسم القعبی نے اس کو کون سے باب میں؟ ان لوگوں کا بیان جن نے محدثین نے اہل بدعت اور خواہش پرست کہا ہے کے تحت بیان کیا ہے، حوالہ قبول الاخبار و معرفت الرجال جلد 2، صفحہ نمبر 381 سے لے کے 390 تک۔ امام احمد بن حنبل نے مستریب الحدیث کہا ہے، حوالہ تہذیب الکمال جلد 13، صفحہ نمبر 119 پہ۔ اور مشہور غیر مقلد زبیر علی زئی اپنی کتاب نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام میں لکھتا ہے کہ بعض لوگ مسند احمد کے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث کے راوی سماک بن حرب پر بھی جرح کر دیتے ہیں، صفحہ 38۔ حالانکہ خود اس نے اس راوی پر جرح کرتے ہوئے اس راوی کی ایک روایت کو ضعیف کہا ہے اور اس کے ضعف کی نشاندہی بھی کی ہے، دیکھیے اس کی کتاب فتاوی علمیہ جلد 1، صفحہ نمبر 122 پر۔ ان تشریحات سے معلوم ہوا کہ سماک بن حرب جمہور کے نزدیک جو ہے ضعیف ہے، بس یہ حدیث اس وجہ سے سخت ضعیف ہے اور ناقابل حجت ہے، لیکن ان کے بارے میں بہت سے ائمہ حضرات کی توثیق بھی موجود ہے، اور ایسا راوی جس کے بارے میں توثیق اور کلام پایا جائے وہ راوی حسن ہوتا ہے، اور ان کو علامہ نیوی نے بھی حسن کہا ہے۔ اب اس حدیث میں اس طرح بھی دیکھیے، جو دوسری علت ہے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو دوسری علت یہ ہے کہ اس حدیث کو ضعیف کہنے کی یہ ہے کہ اس کے متن میں کلام ہے، کیونکہ یہ حدیث مستریب ہے، اور غیر مقلد حضرات کے شیخ زبیر علی زئی کے نزدیک مستریب حدیث جو ہے ضعیف ہوتی ہے، نور العینین صفحہ 60 پہ۔
اس حدیث میں اعلیٰ صدر یعنی سینے پر کے الفاظ غیر محفوظ ہیں، کیونکہ اس کی سند سے اس کے علاوہ خود امام احمد بن حنبل نے 9 احادیث نقل کی ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں مسند الاحمد جلد 10 حدیث نمبر 22,316، 22,319، 22,321، 22,322، 22,324 اور 22,327، 22,328، 22,330، 22,331 میں یہ حدیث تخریج کی ہے، مگر اس میں اعلیٰ صدر کے الفاظ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ امام ترمذی نے سنن ترمذی جلد 1 حدیث 238 میں قتیبہ ابو الاحوص سماک بن حرب قبیصہ بن حلب طائی کی سند سے یہ حدیث تخریج کی ہے، مگر اس میں بھی سینے پہ ہاتھ باندھنے کے لفظ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کی جلد 1 حدیث نمبر 809 اس میں عثمان بن ابی شیبہ ابو الاحوص سماک بن حرب قبیصہ بن حلب طائی کی سند سے یہ حدیث تخریج کی ہے، مگر اس میں بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح امام دارقطنی نے سنن دارقطنی جلد 2 حدیث نمبر 1085 میں ابو محمد بن سعد یعقوب بن ابراہیم عبد الرحمن بن مہدی سفیان سماک بن حرب قبیص اور پھر بن حلب طائی کی سند سے یہ حدیث تخریج کی ہے، مگر اس میں بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ لہذا سماک بن کہ اس لفظ کی زیادتی میں مفرد ہے، اکیلا ہے، اور امام نسائی فرماتے ہیں کہ جب اکیلا ہو تو بالکل قابل قبول نہیں، کیونکہ اسے تلقین کی جاتی تھی اور یہ قبول کر لیتا تھا۔ حوالہ معارف السنہ جلد 2 صفحہ نمبر 440۔ علامہ نعیمی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ امام احمد نے بطریق یحییٰ عن سفیان جو روایت بیان کی ہے بہت سے اصحاب سفیان و سماک کی روایت کے خلاف ہے، پس یہ محفوظ نہیں ہو سکتی۔ حوالہ تعلیق الحسن جلد 1 صفحہ نمبر 68 پر۔ اور امام ترمذی اور امام نووی کے نزدیک نماز میں ہاتھ باندھنے کے صرف 2 ہی مذہب ہیں، ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ناف کے اوپر باندھے اور بعض کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھے، اور یہ سب جائز ہے۔ ناف کے اوپر کا مطلب سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر والا۔ حوالہ جو میں نے کہا اس کا حوالہ ہے سنن ترمذی کتاب الصلاۃ جلد 1 حدیث نمبر 238، امام نووی فی شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 173۔ اور امام ترمذی سینے پر ہاتھ باندھنے کو جانتے تک نہیں ہیں، اور اس حدیث سے بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھا تھا، کیونکہ اس پوری حدیث میں نماز کا لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ اور پھر خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس کتاب کے مصنف ہے، انہوں نے بھی اس عمل کو نماز میں سے نہیں سمجھا، بلکہ آپ نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنے کو مکروہ کہتے تھے۔ دیکھیے مسائل احمد بروایت ابی داؤد صفحہ 48 رقم 221۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پر آپ کا عمل ہے جو کہ اس کے خلاف ہے۔ دیکھیے مسائل احمد بروایت ابی داؤد صفحہ 48 رقم 220۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقول غیر مقلدین کے صحیح روایت ہونے کے باوجود ایک مجتہد سینے پر ہاتھ رکھنے کو مکروہ کہہ دے؟ لہٰذا امام صاحب کا اپنی کتاب کی اس روایت کے خلاف عمل کرنا اس کا واضح ثبوت ہے کہ یہ روایت نماز کے لیے نہیں ہے، اور اگر نماز کے متعلق مان بھی لیا جائے تب بھی یہ ضعیف، مضطرب اور بالکل بھی قابل استدلال نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں اجازت لیتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔